اعزاز سعید صاحب، جو اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے وہ اس ایم او یو کے کون سے حصے میں ہیں؟ دوسرے میں ہیں، تیسرے میں ہیں یا پہلے میں ہیں؟ اچھا سلیم بھائی، میری جو اطلاعات ہیں اگین چیزیں بہت فلوئڈ ہیں، ہم کوئی بات حتمی نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی چیز کسی ٹائم بدل جائے، بالکل کچھ پتہ نہیں. لیکن میرے خیال میں جو آخری جو مسئلہ تھا نا، جس کے لیے خود فیلڈ مارشل یہاں سے گئے، وہ تھا ہی اسٹریٹ آف ہارمز کا میرے خیال میں. اور امریکہ چاہتا تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ 28 فروری سے پہلے کی جو پیس کے دنوں کی پوزیشن ہے اس کے اوپر کھل جائے، اور ایران کسی طور پہ بھی یہ تیار نہیں تھا. اور بالکل رائٹلی اور ڈاکٹر راشد نے بھی بالکل درست بات کہی کہ جی انہوں نے تو ایک پوری اتھارٹی بنا لی ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی بات کے اوپر ایرانی جو حکام ہیں ان کو قائل کیا گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے، اور یہ پہلے مرحلے میں دیکھیں، اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلے گی اور پیس ہو جائے گا تو اس پیس کا فائدہ نہ مڈل ایسٹ کو ہوگا اور نہ پوری دنیا کو ہوگا. وہ فائدہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر بند رہتا ہے تو تیل کی قیمتوں تو نیچے نہیں آئیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیس ہوگا ہی صورت میں کہ جب اسٹریٹ آف ہارمز کھلنے کا باقاعدہ ایران اعلان کرے گا. اور ویسے بائی دا وے آپ کو پتہ ہے کہ ایران تو پہلے بھی اسٹریٹ آف ہارمز کھول رہا تھا. یہ تو ٹرمپ صاحب تھے جنہوں نے آ کے پھر بلاکیڈ، انہوں نے کہا جی میں ڈبل بلاکیڈ کر رہا ہوں، اور بلاکیڈ کر دی تھی. لیکن آج ہی اعزاز بھائی خاتم الانبیاء بریگیڈ کے ترجمان نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، ابنائے ہرمز کا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا. بالکل انہوں نے تو اعلان کیا ہوا ہے، تو جس طرح انہوں نے کہا کہ اتھارٹی بنی ہوئی ہے بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب جو ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں وہ کوئی بات کہیں گے تو وہ ساری دنیا اس کی طرف جائے گی. کیونکہ ابھی دیکھیں اناؤنسمنٹ تو حتمی کچھ بھی نہیں ہوئی، فریقین اپنا اپنا دباؤ ڈال رہے ہیں. امریکی صدر اور ان کے جو لوگ ہیں، امریکی صدر ایسے پیغامات دے رہے ہیں جن کا معنی دونوں طرف لیا جا سکتا ہے، اور نیچے جو لوگ ہیں وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ نہیں، امن نہیں ہوگا. تو اسی طرح کا جو پریشر ہے وہ دوسری طرف بھی ہے کہ ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں باقر کالباف جو ہے، انہوں نے جو ملاقات کی تھی آخری بالکل 24 گھنٹے پہلے، تو یوں لگ رہا تھا کہ بالکل سب کچھ ختم ہو گیا، اور بڑا سخت بیان دیا تھا. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ جو پاز ہوئی ہے اس دوران اتنی اپنی جنگ کی تیاری کر لی ہے کہ آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح. یہی بات کہی تھی نا انہوں نے، تو سیدھی سیدھی دو ٹوک بات کر دی تھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دونوں طرف جو دونوں ملکوں کے اندر جو پل اینڈ پش ہے وہ موجود ہے. لیکن جو ٹاپ لیول کے اوپر امن کے لیے چیزیں خاموشی سے طے کر لی گئی ہیں، زیادہ پبلک اس لیے بات نہیں کی جاتی، نہ کی جا رہی ہے کہ نقصان امن کو نہ پہنچے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت بات کی ہے، جو سفارتکاری ہے وہ سفارتکاری کا عمل سست ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ امریکی صدر جو ہے ابھی تک ایز وی آر ٹاکنگ، پتہ نہیں آگے کیا ہو، ایز وی آر ٹاکنگ وہ دو ٹوک بات نہیں کر رہے. میرے خیال میں کہ یہ چیزیں، میں عمران صاحب سے ایگری کروں گا کہ یہ چیزیں امن کی طرف جا رہی ہیں. اور وہ فیض رحمان صاحب نے جو بات کہی نا، بالکل ٹھیک کہی کہ اندر وہاں پہ ایک لابی ایکٹیو ہے جو چاہتی ہے نا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ فائدہ خود ٹرمپ صاحب کا بھی نہیں ہے، اور یہ فائدہ ظاہر ہے ایران کی قیادت کا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ مسلسل جنگ میں رہے. لیکن ایرانیوں نے ایک بات کی ہے کہ یہ بات کلیئر کر دیا ہے امریکہ کے حوالے سے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے. جو ملٹری انہوں نے سلوشن نکالنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے تو کہا تھا رجیم چینج ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں نکل سکتا. عمران علی صاحب، یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں ابھی تک، اس میں امریکہ کے لیے کیا ہے؟ جس طرح ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ساری امریکہ ایران کی گین ہے، تو ان کو فیس سیونگ کے لیے تو کچھ چاہیے ہوگا. دیکھیں جو ایکسپرٹس ہیں نا جی، ان کو تو امریکہ اب دھوکہ نہیں دے سکتا. ان کے اپنے بھی، ان کو بھی پتہ ہے، جس طرح فرما رہے ہیں ملٹری سلوشن نہیں ہے، معاملہ اور خراب کر دیا اور ایک دنیا میں کیوس لے ہے، وہ تو ہے. لیکن جو بولیں گے وہ کہیں گے میں نے ایران کی تمام دفاعی صلاحیتیں تباہ کر دیں، میں نے ایران سے کمٹمنٹ لے لی JCPOA سے زیادہ کہ وہ 15 سال تک یورینیم انرچ نہیں کریں گے، میں نے ان کا جو یورینیم HEU ہے وہ میں نے اس کا حل نکالا، وہ پتہ نہیں کیا وہیں اس کو کریں گے یا کسی اور کو ڈائلیوٹ کریں گے، کسی اور کو دیں گے. میں نے مڈل ایسٹ کو سیکیور کر لیا. انہوں نے اب GCC کے ساتھ بات کر لی ہے، وہ کہیں گے میں نے ان سب کو قریب کر لیا،
میں پائیدار امن چاہتا ہوں، اس قسم کی باتیں کریں گے، وہ اس میں سے نیریٹو بلڈنگ تو جی آج کل آپ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر سکتے ہیں. ایک صرف میں عرض کر دوں، اب نہ ہرمز کی لائن ہے، یہ جو چلیں ایم او یو ہی کہہ لیتے ہیں، ایم او یو جو سائن ہو رہا ہے اس میں آبنا ہرمز کی لائن ہے جس کی لینگویج پہ بڑا جھگڑا ہوا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ان 60 دنوں کے اندر آبنا ہرمز میں فری شپنگ ہوگی، سیکیور شپنگ فری ہوگی، جو چاہے آئے جو چاہے جائے، امریکہ بھی نہیں روکے گا، ایران بھی نہیں روکے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ورڈنگ کے بعد جب سبسٹینشیل ڈسکشن بعد میں ہوگی تو ایران کہے گا ایز لٹرل اسٹیٹ میرا اور عمان کا تو اس کے اوپر حل ہے. اس لیے اس کی لینگویج بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انگریزی کا امتحان ہو رہا ہے اب، اور انگریزی کے امتحان میں اگر ہمارے وہ نیور دا لیس اور نان دا لیس والے لوگ نہ شامل ہو گئے جنہوں نے پہلی ٹویٹ کرائی تھی ٹرمپ کی، تو معاملہ ٹھیک رہے گا. ہم ہی ہیں، انگریزی بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہے. اب پتہ نہیں کون ٹھیک کرنے جاتا ہے. ایک یہ، اور دوسرا نیوکلیئر کے اوپر بھی. نیوکلیئر کے اوپر کہنا یہ ہے، کسی طرح کہنا ہے کہ جی نیوکلیئر کے اوپر بعد میں ہوگی، لیکن ایک پرنسپل نان انریچمنٹ کا اس میں آئے گا، اس کے اوپر جھگڑا. اس وقت انگریزی پہ جنگ ہو رہی ہے. نہیں، لیکن پہلے سٹیج میں تو نیوکلیئر کے بارے میں کچھ بھی طے نہیں ہو رہا، لیکن پرنسپل بتانا ہے. تو اس کو کیسے امریکن قبول کریں گے؟ نہیں، پرنسپل بتانا ہے آپ نے جنرل ٹرمز میں بات کرنی ہے کہ اس ڈسکشن کا معاملہ کا مطلب امن ہے، اور امن کے بعد یہ ہم ان پرنسپلز پہ آگے بات کریں گے. تو وہ جو جنرل ڈاکیومنٹ ہے نا سر، اس کی لفاظی بھی، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل. اچھا، اس میں اگر آگے جو 60 ڈیز ہے، اگر اس میں پھر نیوکلیئر پہ اتفاق نہ ہو جائے تو؟ اتفاق ہو جائے گا، لیکن اگلے 60 دن بھی ہماری پلس اور روز ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس اور ہماری صحت اور ہمارے دل کے حالات اوپر نیچے جائیں گے. دیکھیں ایسا ایکسائٹنگ پریزیڈنٹ آپ کو نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ آئندہ کبھی ملے گا. ان کی تمام تر خامیوں کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی طب ظرافت بھی بہت ہے، ڈانس بھی اچھا کرتے ہیں. آپ ہر وقت باقی باتوں پہ کرتے ہیں، اس پہ بھی ذکر کیا کریں کبھی. چلے ٹھیک ہے، اس کا بھی ہے. اعزاز صاحب صاحب، اگر تو یہی ہے کہ دونوں کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے اور پاکستان کی کوششیں بھی اس حد تک کامیاب ہو گئی ہیں، تو دونوں اب انہوں نے عمران علی صاحب نے بات اس طرح کی کر دی ہے، تو دونوں شرماتے کیوں ہیں دلہنوں کی طرح؟ وہ آڈینس اپنی ہے نا. یہ دیکھیں کہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہاں اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا؟ وہ سلیم بھائی دیکھیں، امریکن پریزیڈنٹ کی مڈ ٹرم الیکشن آ رہی ہے، اور ایران کی جو حکومت ہے انہوں نے اپنے اندر وہاں پر بھی تو ایک لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے شدت پسند ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ موقع آیا کہ ہم نے امریکہ کو مار بھگایا تو ہم اور لڑائی کریں. وہاں پر بھی تو ایک خیال ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں نے اپنی آڈینس، اپنی کانسٹیچوئنسیز کو جواب دینا ہے، اور وہ ان کو مطمئن بھی کرنا چاہتے ہیں. دونوں کی کانسٹیچوئنسیز میں ڈاف بھی ہیں اور لڑائی کرنے والے بھی ہیں، شدت پسند بھی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو شدت پسند ہیں ان کو ذرا پانی پلائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم نے حاصل کیا ہے، ہم نے گین کیا ہے، ہم نے لوز نہیں کیا. ہم جو جنگ، امریکی صدر چاہیں گے کہ جو جنگ وہ میدان میں جیت نہیں سکے وہ ٹیبل ٹاک پہ جیت آئے، اور ایرانی بتائیں گے کہ ہم نے میدان بھی جیت لیا اور مذاکرات بھی جیت. دونوں میں سے کوئی ایک جواب دے دے. گلف سٹیٹس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ سر گلف سٹیٹس پہلے جو تھی نا ان میں بڑے ڈاؤٹس اور شکوک اور شبہات تھے، لیکن سعودی عربیہ کا سٹینڈ لینے کے بعد اور آخری 3 دنوں میں یو اے ای کا پیچھے جانا، یو اے ای نے سڈنلی ہر چیز میں ایران کو بلیم کرنا بند کر دیے پچھلے 3 دنوں میں. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ویٹ آف ہسٹری اس طرف جا رہا ہے تو وہ رائٹ سائڈ پہ ہوں.